یہاں سے اب ایک نیا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کے ساتھ معاملات مکے میں بڑے سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ اب چچا تو دن رات آپ کے پیچھے پیچھے ابو لہب کنکریاں لے کر مارا پھرتا ہے، کام کاج کچھ بھی نہیں، بوڑھا آدمی ہے ایک دم سرخ سفید، ایک بوڑھا آدمی ایک نوجوان آدمی۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کے ہیں، نبیوں کی جو کاٹھی ہوتی ہے بڑی مضبوط ہوتی ہے، نوجوان ہے نا، یہ تو 80 سال کا ہو چکا بوڑھا۔ اب نئے آنے والے جب دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی کنکریاں مار رہا ہے اور تعارف بھی کرا رہا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، پاگل ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی بات مت سنو۔ اب جب لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کون ہے یہ لوگ، تو کہتے ہیں کہ تعارف ہوتا ہے کہ بھئی یہ کعبۃ اللہ کا متولی ہے۔ اب جو لوگ آئے ہیں وہ تو کعبے کی زیارت کے لیے آئے ہیں، چاہے عمرہ کے لیے آئے یا حج کے لیے آئے ہیں۔ اب لوگوں کا اعتقاد بھروسہ متولی پر زیادہ ہو گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا، جبکہ یہ ان کے خاندان کا ہے، چچا ہے، اور لوگوں سے تعارف کرا میں یہ میرا بھتیجا ہے بول کے۔ تو حالات سنگین ہیں، کہیں ایسا نہ ہو زبان مبارک سے کوئی کچھ لفظ نکل جائے اور اللہ قریش کا فیصلہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے باقاعدہ ایک سورہ نازل فرمایا۔ نوح علیہ السلام نے ابتدا سے لے کر آخر تک کیا رپورٹ پیش کی اللہ کے دربار میں، یہ لگتا ہے کہ سورہ نوح اسی کی رپورٹ ہے۔ لاسٹ منٹس آف دا فائنل میٹنگ، کیا کیا میں نے کیا ہے، اب میرے ریکمنڈیشنز کیا ہیں پروردگار۔ آئیے، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور دوسرے 1,01,24,000 نبیوں میں فرق۔ ہر نبی اپنے قوم کے لیے آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ ہے فرق، بہت بڑا فرق، ساری انسانیت کے لیے بھیجا جانا اور قیامت تک کے لیے۔ اب کوئی دوسرا نبی نہیں آیا، بقایا 1,01,24,000 40,000 نبی آئے چلے گئے۔ تو ہم نے نوح کو قوم کی طرف بھیجا کہ جائیے خبردار کیجیے، اس لیے کہ نبی اس وقت آتے ہیں قوم میں جب قوم برائیوں میں لت پت ہو جاتی ہے، ہر قسم کی معاشرتی برائیاں، عقیدے کی برائیاں، رسومات، کوئی چیز خالص حالت میں رہتی نہیں جو پرانے رسول لا کے سکھا کے گئے ہیں۔ تب نبی کو بھیجتا ہے کہ پھر راستے راہ پر، اس لیے انذر قومک، جائیے اے نوح، جائیے اپنی قوم کو خبردار کیجئے، من قبل ان یاتیہم عذاب، اس سے پہلے کہ میں کوئی دردناک عذاب ان پر بھیج دوں۔ اب انہوں تبلیغ کیا کریں، دیکھیں، یا قومی انی لکم نذیر مبین، میں اللہ کی جانب سے کھلا کھلا خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہوں۔ اب میری دعوت کیا ہے، ان اعبدوا اللہ واتقوہ وأطیعون، اللہ کی بندگی کرو، اس کی ناراضگی سے بچو اور میری پیروی کرو، مجھے خدا مت سمجھو، میں غیب کا علم نہیں جانتا، میں صرف وہ بات جانتا ہوں جو اللہ مجھ پر وحی کر کے پیغام بھیجتا ہے، اس سے بڑھ کر مجھے کچھ نہیں معلوم، نہ میرے پاس کوئی اختیارات ہیں، نہ میں اپنے علم کی بنیاد پر کوئی دولت جمع کر سکتا ہوں، نہ کوئی جائیداد بنا سکتا ہوں، نہ کوئی اقتدار حاصل کر سکتا ہوں، کچھ نہیں، میرا کام اللہ کے پیغام کو تم لوگوں تک پہنچانا ہے، دیٹس آل۔ اگر تم میری مان لوگے تو کیا ہوگا، یغفر لکم ذنوبکم یدخلکم جنات یؤخرکم الی اجل مسمی، اللہ تمہارے آج تک کے جتنے گناہ تم نے قتل کیے، بدکاریاں کی، ڈاکے ڈالے، چوریاں کی، کعبہ کا ننگا طواف کیا، اپنی بیٹیوں کو زندہ، یہ تمام گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، جس میں تقریباً کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ اللہ معاف کرنے تیار ہے۔ اور جو مصیبت فوری ہے، میری تبلیغ نہ مانو گے تو جو مصیبت فوری لکھی ہے اللہ اسے بھی ٹالنے کے لیے تیار ہے، ورنہ اس کی آفت عذاب اگر بھیج دیا، اگر وہ آ گیا، ان اجل اللہ اذا جاء، اگر وہ آ جا لا یؤخر، کوئی ٹالنے والا نہیں۔ اب اللہ کے سامنے رپورٹ دے، ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی، 950 سال۔ سننے میں بڑا بھلا دکھتا ہے، میں بار بار مثال دیتا ہوں، ایک بات اپنی بیوی سے، اپنے بیچلر ہیں تو چھوٹے بھائی بہنوں سے، شادی شدہ ہوں تو بیویاں بچوں سے ایک بار دن میں 9 بار کہہ کے دیکھیے، اور ذرا ان کی نافرمانی کے بھائی وہ ضد میں آئے نہیں کرتے، پانی پلاؤ نہیں پلاتے، سن رہے ہیں لیکن نہیں۔ بیگم سے کہہ رہے ہیں بیگم ذرا پانی پلا دو، آپ کتنے اچھے ہیں جی،
بہت خوبصورت بھی ہیں اور مجھے بہت پسند ہے. اوکے اوکے بیگم ٹھیک ہے, ذرا پانی پلائے ہوئے. نہیں آپ بہت اچھے ہیں. 9 بار بول کے دیکھیے اور ان کا یہ جملہ 9 بار سن لیجئے. اپنا ٹیمپرامنٹ کیسا رہتا ہے کنٹرول, ذرا وہ ہم کو بتائیے, پتہ چل جائے گا آپ کو. پھر میں نے رات دن پکارا 950 سال, لیکن ہوا کیا؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا. میری بات سن کر وہ دین سے بھاگ رہے تھے, شیطان کے راستے پر بکٹر دوڑے جا رہے تھے. میں نے صرف اتنا ہی کہا جب میں ان پر تبلیغ کی, وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ, آؤ میں اللہ کی طرف تمہارے سے, میرے ساتھ چلو, معافی منگاؤں گا تم سے, عبادت کرو اس کی. انہوں نے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لی کہ ہم تمہاری بات نہیں سنتے. اب جب میں نے اشاروں سے بات کیا, وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ, منہ پر اپنے سر پہ جو کپڑا ہوتا تھا وہ ڈال لیا. سنتے بھی نہیں دیکھتے بھی نہیں, کرتے رہو تبلیغ. اب بولیے اس کے لیے نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ چیخ چیخ کر دعوت دی. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا ثم انی دعوت لهم جہارا. چیخ چیخ کر, پکار کر, اکیلے میں, تنہائی میں, ہر طریقے سے دعوت دی. میرا مطالبہ اتنا ہی تھا, استغفروا ربکم, اب تک کے گناہوں کا استغفار کر لو, اقرار کر لو سچے دل سے, اللہ سے توبہ مانگ لو, توبہ کر لو, پلٹ جاؤ, وعدہ کرو کہ آج کے بعد نہیں گناہ نہیں کرے گے. اور وہ بڑا غفار ہے, انہو کان غفارا, بڑا معاف کرنے والا ہے. اور جیسی معاف کرے گا تمام پورے گناہوں کو پرانے معاف کر کے, یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمانوں سے شاندار بارشیں بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, ان بارشوں کے سبب زمین کی تمہاری پیداوار, زمین سونا اگلے گی. خوب کھاؤ پیو, بزنس کرو, تجارت کرو, مال آ جائے, خوب شادیاں کرو, خوب بیٹے پیدا کرو, مال سے بیٹوں سے مدد کرے گا, باغات پیدا کرے گا, نہریں بہا دے گا تم کو. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ دیکھیے اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے. لیکن آج کا انسان, مسلمان و غیر مسلم, وہ سمجھتا ہے کہ نہیں صاحب اللہ میاں یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہے کہ رزق کا بندوبست آپ کریں اور میں صرف آپ کی عبادت کرتا ہوں. نہیں, میرا کام, رزق میرا ہے, میں اپنا کام کروں گا, آپ کی عبادت مناسب سمجھوں گا تو میں کر لوں گا. یہ ایٹیٹیوڈ ہمارا ہو چکا ہے, مسلمانوں کا, غیر مسلم کا, سب کا یہ حال. پھر اللہ قوم سے شکایت کر رہے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہے؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا, ہر ایک کو بڑا مانتے ہو, اللہ کے سے اس کے وقار کی تم توقع نہیں رکھتے. کیا ہو گیا تمہیں؟ اس اللہ کو جس نے 7 آسمان بنائے ہیں, پھر آسمان دنیا کو سورج اور چاند سے مزین کیا ہے, زمین سے بہترین طریقے سے رزق اگایا ہے, تم کو مٹی سے پہلے انسان کو پیدا کیا ہے, واپس جانا پڑے گا, دوبارہ وسیع سے نکالا, فرش کی طرح بچھایا ہے کہ یہاں پر رہو جب تک زندہ ہو, جب مر جاؤ تو پیٹ میں چلے جاؤ, ایک ایک چیز. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ قال نوح, آخری رپورٹ, ربی انہم عصونی, انہوں نے میری نافرمانی کی. اور اپنے بڑے بڑے سرداروں کی, اور سرداروں کو زام کیا تھا؟ ہم اللہ کے نیک بندے ہیں, اس لیے اللہ نے یہ مال دولت تمام چیزیں نعمتوں سے ہم کو سرفراز کیا ہے. That's all, finish. That's all, اور کچھ نہیں. ورنہ اگر اللہ ہم سے خوش نہیں رہتا تو یہ ناز و نعمت, اور تمہارے پاس کیا ہے؟ اب دیکھیں نوح علیہ السلام ایک معمولی سے گھرانے میں ہے. اگر دیندار گھرانہ بھی مان لیا جائے تو بھی کوئی مالدار گھرانہ نہیں تھا وہ. اگر مالدار گھرانہ بھی تھا تو سرداری نوح علیہ السلام کے بعد نہیں تھی, قبیلے کا سردار کسی اور کا, کوئی اور تھا. خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھ لیے نا, ہمارے سامنے ہے. بنو ہاشم سے آپ کا تعلق ہے, لیکن اس وقت بنو ہاشم کعبۃ اللہ کا متولی ہے, اور یہ مین متولی کون ہے؟ آپ کا چچا ابو لہب, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن بن چکا ہے. وہ مکرو مکرن کبارا, اور یہ میرے خلاف سازشوں پہ سازشیں کر رہے ہیں, بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے. یہ سرداروں نے, یہ بڑے, اب سردار 2 قسم کے, دینی بھی رہنما ہیں ان کے, دنیاوی رہنما بھی ہوئے. اب انہوں نے اپنی قوم کو ایک چیز کی جانب دعوت دی ہے. 5 ان کے نیک بزرگ تھے. قالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا یعوق سواع ولا یعوق یغوث و یعوق و نسرا. ود, سوا, یغوث, یعوق, نسرا, 5.
آج یہ پنجتن پاک ہمارے پاس ہے، دوسرے گروپ کے پاس پنجتن پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین. تو ہم اہل سنت الجماعت نے کہا کہ ارے واہ، ہمارے پاس پنجتن پاک نہیں ہے. ہمارے پاس بھی ہیں. کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ہمارے بھی پنجتن پاک. اور جھوم جھوم کے نعتیں پڑھی جا رہے ہیں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اپنا صحابی کہا اور ہم کو اپنا بھائی کہا. بعد میں آنے والوں یہ درجہ ہمیں منظور نہیں ہے. 5 نام: ودّا، سوا، یغوث، یعوق، نصرہ. اب اس میں سے تیسرا نام جو ہے یغوث، یا غین واو سا، یا نکال لیجیے. کیا بچ گیا؟ غین واو سا. آج ہمارے درمیان ہے نہیں ہے. تینوں بر صغیر کے 3 مسلمان گروپوں کے اندر، تینوں ملکوں کے اندر یہ نام ہے نہیں ہے. 11ویں کی فاتحہ کس کے نام پہ دلاتے ہیں پھر؟ کونڈے. حالانکہ سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عراق میں پیدا ہوئے، بغداد میں. ان کو نہیں معلوم یہ کھیر پوریاں کیا ہوتے، کنڈے کیا ہوتے، نہیں معلوم ان لوگوں کو. اس لیے کہ عربی میں ڈاکہ لفظ ہی نہیں ہے، تو کنڈے کیسے آئیں گے اس کے اندر؟ اب بتائیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ نوح علیہ السلام سے پہلے قوم میں 5 آدمی بڑے نیک متقی پرہیزگار تھے. جب یہ 5 مر گئے تو شیطان نے لوگوں میں جا کر وسوسہ ڈالا کہ ان کی یادگار بنانے کے لیے یا تو مورتی رکھ لو یا تصویر رکھ لو. 8-10 نسلیں جب گزر گئیں تو لوگوں نے ان مورتیوں کو ان میں خدا تلاش کر لیا. اب نوح علیہ السلام اپنی آخری رپورٹ اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. پروردگار وقال نوح ربی، یہ فائنل ریکمنڈیشنز پر میرے مالک، میرے پروردگار، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اب اس زمین پر ایک کافر کو بھی جو مسلمان نہیں بنا، کلمہ نہیں پڑھا لا الہ الا اللہ کا اور حضرت نوح کی رسالت کا، وہ کافر ہے، برباد کر دے اس کو. ایک کو بھی جیتا مت چھوڑ. کیوں؟ انکا انتظرہم، اگر تو چھوڑ دیا، یضلوا عبادک، تیرے جو نیک بندے ہیں نا انہیں ورگلائیں گے. برائی جب بڑھ جاتی، پھیل جاتی ہے تو نیک لوگ بھی اس کے رپٹ میں چلے آتے ہیں. دیکھیے اپنے بچوں کو، دیکھیے کس کے ساتھ ہے، نگرانی کیجئے. خود اپنا جائزہ لے کے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے درمیان ہے، ان کی عادتیں ہم قبول کریں یا وہ ہم مجبور کریں کہ وہ ہماری نیک عادتیں قبول کریں. بہت سارے لوگ اس لیے جا کے بیٹھتے ہیں کہ بھائی انہوں پی رہے ہیں، انہوں جو ہے کھیل رہے ہیں، میں تو نہیں کر رہا، میں تو بیٹھا ہوا. ایک دن ایک وقت آئے گا کہ آہستہ آپ وہ کام کریں. چلیے آپ نہیں کریں، بچوں کو تو معلوم ہوگا نا کہ ایک دن آپ یہ کام کرتے تھے، ابا کرتے تھے، نیک کام تھا، میں بھی کرتا ہوں. واٹ از دا پرابلم؟ کوئی کام کرنے سے پہلے ہر ماں باپ یہ سوچیں وہ اپنی اولاد کے لیے آئیڈیل ہیں. ماں اور باپ دونوں آئیڈیل ہیں. غلط حرکتیں کر کر نئی جنریشن کو ہم غلط میسج کے سوا کچھ نہیں دے سکتے. اور اگر تو نے انہیں چھڑا، یہ فاسق و فاجری پیدا کریں گے. پروردگار میرے گھر، مجھے معاف کر، رب اغفر لی، مجھے معاف کر. دعا کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. پہلے اپنی فکر کرو، پہلے اپنے اللہ سے اپنے آپ کو بخشواؤ. ولی والدی، اپنے بابا جس کی وجہ سے تم دنیا میں آئے. پھر دعا کی جا رہی ہے ولیمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان لا کر جو مرد اور عورت میرے گھر میں آئے ہیں، جو میری کشتی میں سوار ہونے والے، ان کو بچا لے. ان کے علاوہ ولا تزد الظالمین الا تبارا، ان کے علاوہ بقایا جو ظالم ہیں ان کی ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ مت کر. تباہی بربادی لا ان کے لیے. نبی کی دعا امت کے لیے ایسی ہے جیسی باپ کی دعا اپنے اولاد کے لیے. اب بتائیے 950 سال کی تبلیغ کے بعد نوح علیہ السلام کا کیا حال ہوا ہوگا قوم کے اس رویے سے کہ انہوں نے فائنل ریکمنڈیشن میں
اللہ سے درخواست کر دی کہ ایک کافر کو بھی جیتا مت چھوڑ۔ طائف کے تجربے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہے۔ مکے کے لوگ اور شدت سے مخالفت میں اضافہ ہی اضافہ کیے جا رہے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمام ظلم و ستم ہمارے نبی برداشت کرے، تاکہ امتیوں کو عادت ہو سختیوں کو سہنے کی، تان طنز کے تیر برداشت کرنے کی، مالی جانی ہر قسم کا نقصان انگیز کرنے کی۔ یہ قربانیاں نہیں دے سکتے تو پھر اسلام تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے جو چلتے، یہ تو کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ یہ دین نہیں آسان، اتنا ہی سمجھ لیجئے۔ میں نے شعر میں تھوڑی سی ترمیم کے ایک لفظ کی میں نے تھوڑا سا تبدیلی کی ہے۔ وہ شعر ہے یہ عشق نہیں آسان، میں نے عشق کو نہیں کہا، یہ دین نہیں آسان، اتنا ہی سمجھ لیجئے۔ ایک آگ کا دریا ہے اور وہ ڈوب کے جانا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ کلمہ پڑھنے والا جب قرآن پڑھے گا، سورہ بقرہ میں پہنچے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہو کر صاف کہہ دے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کوئی ایک نہ ایک ذریعے سے میں تمہیں آزماؤں گا۔ آزمائشیں چل رہی ہیں آج بھی، جو آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آزمائشیں، آج بھی آزمائش ہی چل رہی ہے۔ مانتے ہیں مانیں، نہیں مانتے مت مانیے۔ ہم مانتے ہیں تو پھر دو چیزیں غور کیجئے، یا تو ہمارے گناہ بہت بڑھ گئے، پوری امت کے مشترک، اور یہ دیکھیے میں مان لوں میرے تمام سننے والے ولی اللہ ہیں، ولی اللہ، رتی برابر گناہ نہیں ہوا، لیکن آپ سب ایک بستی میں رہتے ہیں؟ نہیں، ایک علاقے کے، ایک ملک کے نہیں۔ پھر ہو سکتا ہے بہت سارے سننے والے ایک ملک کے ہوں، لیکن ایک علاقے کے نہیں۔ ہر علاقے میں ایک متقی پرہیزگار ہوگا، لیکن ایک متقی پرہیزگار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بستی کے عذاب کو روکے گا نہیں، جب تک ایک معقول تعداد نہ ہو جائے اس بستی میں، لوگوں کو برائی سے روکنے والے اٹھ کھڑے نہ ہوں، نیکیوں کی تعلیم، حکم، تامرون بالمعروف، جب تک یہ کام نہیں کریں گے، اللہ کے عذاب میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس کے رہ جائیں گے۔ لا تحسبون ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ سورہ انفال میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ضروری نہیں ہے جنہوں نے گناہ کیا وہی سزا کے مستحق ہوں، جو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں وہ بھی لپٹ میں آ جائیں گے۔ سورہ اعراف وہ بھی پڑھ کے دیکھیے، 3 گروہ کا ذکر ہے۔ ایک برائی کر رہا تھا بنی اسرائیل کا، ایک بیٹھ کے دیکھ رہا تھا نیک تھا۔ برائی ہم نہیں کرتے، برائی کیا تھی؟ مقدس دن ہفتہ اس دن بزنس کر رہے تھے۔ تیسرا گروہ برائی بھی نہیں کرا تھا، برائی کرنے والوں کو روک رہا تھا کہ نہیں اس دن بزنس مت کرو، اللہ نے منع کیا، یہ صرف ہفتے کا دن، صرف یوم السبت عبادت کا دن ہے۔ ایک وقت آیا اللہ نے جو ٹائم مہلت کی رکھی ہے وہ ریچ ہو گیا، اللہ نے برائیوں سے روکنے والوں کو تو بچا لیا اس عذاب سے، جبکہ وہ ایک ہی محلہ میں رہتے تھے۔ 2 گروہ، پہلے ایک جنرل عذاب بھیجا جس میں دونوں کو پکڑ لیا، جو برائی کر رہے تھے اور جو برائی ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے، خود برائی نہیں کر رہے تھے، ان کو پکڑ لیا۔ پھر کڑا عذاب جب بھیجا تو جو برائی کر رہے تھے ان کو کیا بنایا اللہ نے؟ کونو خردتن خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر بنا دیا ان کو، ان کی انسانی حیت بدل کے رکھ دی انہیں۔ انسان کو اللہ نے بندر بنا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا عذاب اللہ کا آ سکتا ہے؟ ہم کسی وقت تمہاری شکل حلیہ اس کو مسبوق کرنے کے لیے ہمارے پاس دیر نہیں لگتی۔ دیکھیے نا جن کو فالج کا اثر ہوتا ہے، ایک سائڈ پوری پیرالائز ہو جاتی ہے اور ہر چیز کھچ جاتی ہے، چہرہ ادھر سے کھچ گیا، ہاتھ پیر سکڑ گئے، چلنا پھرنا، ایک ہوا کا جھونکا۔ اب کس ہوا کے جھونکے پر لکھا ہوا ہے کب تک 24 گھنٹے آدمی گھر میں بند رہے گا، گھر میں بند رہے گا، اے سی کھولے گا اے سی میں سے ہوا آ رہی ہے، فین کھولے گا فین میں سے ہوا آ رہی ہے، بچے گا کیسا ہونے؟ کس سے بچنا چاہ رہے ہوں؟ وہ جو حی و قیوم ہے، پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اس سے بچ کے جائیں گے کیا؟ اللہ نے چیلنج نہیں دیا آپ کو اور مجھے؟
یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. میرے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو تو بھاگ جاؤ، میری کائنات کے باہر بھاگ جاؤ. کائنات میری کائنات، میرا جو بھی میرے انڈر میں ہے اس کے باہر چلے جاؤ. ہو سکتا ہے تمہارے حساب سے کسی دوسرے کی خدا کی کائنات ہو، وہاں پہ میرا قانون نہیں چلتا، جا کے بچ جاؤ. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تنفذون الا بسلطان. یہ کام کر ہی نہیں سکتے، وہ بھی ہے، اس کے لیے بھی تم کو اللہ کی مدد چاہیے. کائنات کے باہر نکلنے کے لیے بھی تم کو اللہ کی مدد چاہیے. یہی وہ ریکمنڈیشن تھی جس کی بنیاد پر تمام گنہگار قیامت کے دن جب سوچیں گے کہ بھائی جا کر کسی بڑے آدمی کی ریکمنڈیشن لاتے ہیں اور ان سے اللہ سے سفارش کروائیں گے، تو پہلے جائیں گے آدم علیہ السلام کا، انہیں کا وہ فرمائیں گے کہ نہیں مجھ سے جنت میں غلطی ہو گئی، میں نے اللہ کے حکم کی میں نے نافرمانی کی، شیطان کے وسوسے کے تحت میں نے، اللہ نے معاف تو کر دیا جبھی، فتاب علیہ، جبھی معاف کر دیا، لیکن ہے غلطی. اب میں نے سمجھا یہاں پہ میں جاؤں 1,24,000 انسانوں کے بیچ میں جو سب میری اولاد ہیں اور اللہ میری سفارش کو قبول نہیں کرے گا تو کیا عزت رہ جائے گا. ایک کام کرو، تو سب سے بڑھ کر جس نے تبلیغ کی ان کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس، شاید وہ اللہ کے پاس تمہاری شفاعت کرے. جائیں گے نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، اللہ نے ہر نبی کو دعا مانگنے کا آپشن دیا تھا، میں نے دنیا میں وہ دعا مانگ لی اپنے قوم کو بربادی کے لیے، اور میں نے بربادی کی دعا مانگی. حالانکہ مجھے اللہ سے اور توقع رکھنی چاہیے تھی، ان کی مزید وقت مہلت کی درخواست کرنی تھی، لیکن میں نے فائنل ریکمنڈیشن دے دیا. میں اب اللہ آج اتنا غضبناک ہے، مجھ میں ہمت نہیں جانے کی. اب بتائیے، ہر نبی کو دعا دی، اللہ نے ایک آپشن دیا، انہوں نے اپنی دعا دنیا میں کر لی، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کو محفوظ رکھا. کس کے لیے؟ ارے مجھ جیسے گنہگاروں کے لیے، ہمارے جیسے گنہگاروں کے لیے. جس نبی نے ہمارے لیے یہ کام کیا ہے، فرش پر تھے تو امتی امتی، عرش پر گئے تو امتی امتی، قیامت کے دن امتی امتی. اور امتیوں کا حال یہ ہے، لفاظی کے ذریعے امی فدا امی ابی و ابی امی، فدا امی و ابی یا رسول اللہ، بس اتنا ہی ہے. رات بھر نعت تو سنیں گے، قوالی سنیں گے، فجر کی نماز کے لیے پیر لڑکھڑاتے ہیں، دل راضی نہیں ہوتے. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. نبی کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے. جس نبی نے جان بوجھ کر ایک نماز قضا نہیں کی ہے، حتی المقدور نماز با جماعت کا اہتمام کیا، جب نبی پر نماز معاف نہیں ہے تو امتیوں پر کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا ہمارا پہلا امتحان قبر کا جو نماز کے بارے میں سوال ہوگا، یا قیامت کے دن اللہ پہلا جو امتحان نماز کا لے گا، ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ ایک، میرے والدین اتنے پابند تھے، 5 وقتہ نمازی ابا جان. 2، میں نے اپنی اولاد کو اتنا پابند بنایا نماز کا. 3، اس سے کہ مجھ سے یہ دونوں وابستہ ہے، میں ان کی اولاد ہوں، یہ میری اولاد ہے. اگر میرے پہلے کی جنریشن اتنی پابند نہیں تھی، میں کنٹینیوس اپنی نماز کو پابند بنا کر ان کی مغفرت کا اہتمام کر سکتا ہوں، اور اپنے پیش روؤں کے لیے بہترین مثال چھوڑ سکتا ہوں. اگر میں نے لاپرواہی کی تو تینوں جنریشن، تینوں خسارے میں رہے. بتائیے ہم کیا چاہتے ہیں؟ کہ کوئی کھیل تماشے کی باتیں نہیں ہیں.